الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. محترم سامعین و ناظرین، آج کل حرم محترم مکہ مکرمہ حجاج کی لبیک کی صداؤں سے اور ان کی تحلیل اور تکبیر لا الہ الا اللہ اکبر گونج رہا ہے، اور تمام اللہ کے مہمان انتہائی فرح و انبساط کے ساتھ ان کے قافلے رواں دواں ہیں، اور ہر محرم بحالت احرام، یہ اس کا احرام اسے کیا یاد دہانی کرا رہا ہے. تو آج کی اس مجلس میں ہم صرف اعمال حج میں سے احرام کے دروس کیا ہیں، یہ عمل کیسا ہے، اور محرم کیا کہتا ہے، پھر محرم اپنے باطن کے اندر کیا محسوس کرتا ہے، اور اپنے ظاہر اس سے وہ کیا کچھ چھوڑتا ہے. تو احرام کے دروس عمومی طور پہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے. غرض تو یہی ہے کہ اللہ کا یہ محرم بندہ اپنے گھر سے جس عمر میں بھی نکلا، جوان ہے، بوڑھا ہے، وہ واپس نو مولود بچہ بن کے جائے گا. تو ہر محرم بعید ترین ملک سے آنے والا ذوق اور شوق سے اپنے اصلی روحانی موطن اور وطن میں آ رہا ہے. وہ اس لیے آ رہا ہے کہ اللہ کے عظیم گھر کو جو اللہ ذوالجلال نے بنایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، جسے کعبہ مشرفہ کہا جاتا ہے، اس کے نورانی اور روحانی ماحول اور اس کے ارد گرد اللہ کی جو نشانیاں ہیں، فی آیات بینات مقام ابراہیم، یہیں پہ ملتزم ہے. یہاں پہ حضور نے فرمایا ہونا تسکب الابرات، یہاں پہ آنسو بہائے جاتے ہیں. یہیں پہ مقام ابراہیم ہے، یہیں پہ صفا اور مروہ ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شاعر میں سے. اس دنیا میں
سب سے بڑا اللہ کے مشاعر میں سے یہ بیت اللہ ہے، پھر یہ صفا اور مروہ ہے، پھر یہ مقام ابراہیم ہے، ملتزم ہے، میزاب رحمت ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ محرم بحالت احرام کس فرحت و انبساط سے اپنے اہل و عیال کو چھوڑتا ہے، اپنی تجارت اور کاروبار کو چھوڑتا ہے، اپنے اعزہ اور اقربا کو چھوڑتا ہے۔ کس لیے چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا اللہ رحمان الرحیم اس کو یہاں آ کے پھر ایسے واپس کرے کہ یومن ولدتہ امہ، جیسے آج اس کی ماں نے جنا۔ تو احرام کی حالت میں بندہ خود اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے، گھر والے بھی دیکھتے ہیں، ہزاروں انسان، ان کا کیا شعور ہے؟ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ قاصد ہے بیت اللہ کا، اور حج کا معنی بھی لغت میں کسی مکان کی زیارت ہے، اور شریعت میں اس مقدس حرم محترم میں آنا ہے، اس کی زیارت ہے۔ پھر اس کے اندر جو اللہ کی آیات بینات ہیں اور جو شعائر اللہ ہیں، پھر مشاعر مقدسہ میں اب آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کا رخ وہ کس طرح کر رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے دیوانہ وار حالت احرام میں۔ تو احرام کی حالت یہ دو چادریں جن کو بار بار وہ سیدھا کرتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو نہ تہبت کی عادت ہوتی ہے اور نہ ہی اوپر والے حصے میں وہ سرا ہوا لباس پہنتے ہیں، ایسا لباس تو نہیں پہنتے، اس لیے یہ بار بار اس کی اصلاح کرتا ہے، جو اسے یہ درس دے رہا ہے کہ اللہ کے بندے تو اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کر لے اور اپنے باطن کو بھی بدل دے۔ تیرے ظاہر سے کسی اللہ کے بندے کو ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ بدن سے برائی، نہ زبان سے برائی، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا، اور نہ اللہ کی نافرمانی۔ یعنی بندوں سے بھی امن میں، اور بندے اس سے امن میں، اور شہر بھی آمن، حرمن آمنا، اور راستے کی تمام تکالیف اور مشقتیں خوشی خوشی وہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ یہ مسافر ہے جس نے اپنی منزل پہ جہاں اس نے پہنچنا ہے وہ اس کا ایمانی وطن ہے، وہ اس کا روحانی موطن ہے، اور وہ اس بیت کی اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے جس کی طرف سال ہر سال سے منہ کر کے وہ سبحانک اللہم وبحمدک کہتا تھا، الحمدللہ رب العالمین، اس کے اوصاف بیان کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اسی کے سامنے رکوع میں چلا جاتا اور سبحان ربی العظیم، اس کی عظمت کو ان الفاظ سے ذکر کرتا تھا۔ آج وہ اس گھر کی خود زیارت کرے اور پھر وہ حالت احرام میں جا رہا ہے، وہ اپنے اندر ایمانی قوت کو بیدار کرنے جا رہا ہے، ایمانی قوت کو بڑھانے کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ جو دو چادریں ہیں
جن کو بار بار وہ اصلاح کرتا ہے تو گویا اسے اپنے ظاہر اور باطن کی مستقل ایک دعوت ہے. اور کتنی لمبی ہے یہ بھی سوچیں کہ آپ رمضان میں تراویح کی سب سے لمبی نماز پڑھتے ہیں، گھنٹے 1.5 گھنٹے میں وہ ختم ہو جاتی ہے. رمضان کا لمبا روزہ گرمی کا، خصوصاً یورپ میں بہت لمبا آج کل روزہ ہوتا ہے، رات 1:30-2 بجے سے لے کے شام 10 بج جاتے ہیں. کتنے گھنٹے؟ تقریباً 17-18 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے بعض ملکوں میں، مگر وہ بھی اتنا لمبا نہیں ہے جو احرام کی مدت ہے، احرام کا وقت ہے. اگر ایک شخص نے اپنے گھر سے احرام باندھا یا اپنے ملک سے احرام باندھا یا اپنے ملک کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے احرام باندھا، فرض کیجئے کہ آپ اسکاٹ لینڈ سے چلے تھے، آپ نے آ کے ہیتھرو پہ احرام باندھا، یا آپ امریکہ سے دور دراز ریاست سے چلے تھے، نیو یارک سے آپ نے آ کے احرام باندھا، یا آپ انڈونیشیا کے دور دراز گاؤں سے آئے تھے اور آپ نے جکارتا میں آ کے احرام باندھا، یا آپ پاکستان سے آ رہے ہیں، کسی دور دراز خطے سے نکلے تھے تو آپ نے آ کے اپنے ملک کے اس ایئرپورٹ سے احرام باندھا جس سے کہ فضائی سروس جدہ تک جاتی ہے. سیالکوٹ سے باندھا، لاہور سے باندھا، پشاور سے باندھا یا اسلام آباد سے. اب آپ دیکھیں کتنی لمبی مدت ہے، 4-5 گھنٹے کی فلائٹ، 6-7 گھنٹے کی، بعض جگہ سے 12-13 گھنٹے کی. یہ فلائٹ کا ٹائم سارا آپ کا بحالت احرام گزر رہا ہے، اور بار بار یہ احرام کی چادریں جن کو آپ ٹھیک کرتے ہیں یہ آپ کو اپنی اصلاح کی مستقل دعوت دے رہے ہیں. یہ ہے اعمال حج سے مستقل دروس ہر حاجی کو جو حاصل کرنے ہیں، سیکھنے ہیں. سلجھاتا ہے ہر نسک اور ہر عمل حضرت انسان کو کہ تو اب پہلے جیسا انسان نہیں. مجھے یاد ہے کہ بہت پہلے مولانا سعید احمد خان صاحب حجاج کو اکثر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ اے حاجیو، جب واپس جاؤ تم تو ایسے جاؤ کہ تمہارے ایئرپورٹ والے، کسٹم والے یا دوسرے جو شعبے ہیں یہ کہیں بھائی یہ تو حاجی ہیں، ان کو جانے دیں. یعنی جیسے بحالت احرام سب نے آپ کو دیکھا، ایسے ہی واپسی پر ایسی اصلاح کر کے جانا ہے کہ سبھی یہ کہیں کہ یہ تو جی حاجی ہیں. پھر آگے فرماتے کہ اے حجاج کرام، اس اللہ کے گھر کو بدنام نہ کرنا کہ حج کرنے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے. تو یہ میں احرام کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ احرام مستقل آپ کو وحدت کا، مساوات کا، دوسروں سے برتر نہ سمجھنے کا اور دوسروں کی محبت، شفقت ان پہ، رحمت ان پہ، یہ دروس مستقل احرام آپ کو دے رہا ہے. پھر یہ احرام یہ بھی تو خطاب کرتا ہے اپنے پہننے والے کو کہ اے محرم بندے، تو کس طرح دوسروں سے برتری، تکبر اور عجب اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اب آپ تو دیکھ لے کہ سبھی تیری ہی طرح کے بندے ہیں، سبھی نے تیری ہی طرح کا احرام باندھا ہوا ہے، سبھی ایک ہی جیسے لباس میں آ رہے ہیں
اور سبھی ایک ہی ذات کی عظمت کو پکار رہے ہیں، اسی کی الوہیت کا اقرار ہے، اسی کی کبریائی کا اظہار ہے۔ اللہ نے فرمایا لہ الکبریاء فی السماوات والارض۔ اس نصیحت اور اس توجیہ قرآنی اور اس درس قرآنی کو دل میں راسخ کر کے جانا ہے۔ لہ الکبریاء فی السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کہ کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، کہ کبریائی میری چادر ہے۔ تو یہ احرام بار بار آپ کو کہہ رہا ہے، گھنٹوں آپ کو یہ کہہ رہا ہے۔ آج کل تو لوگ گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، پہلے زمانے میں جب بحری جہازوں پہ لوگ آتے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ شعبان کے آخر میں آ جاتے تھے، حجاج کے قافلے ہندوستان سے، پاکستان سے بحری جہاز۔ دیکھیں کتنا لمبا وقت ان کا، گھر سے احرام باندھا، پھر 6-7 دن جہاز میں رہے۔ تو کچھ سوچو، اے اللہ کے بندو، اے محرمین بندو، اے احرام میں آنے والے اللہ کے مہمانوں، اس درس کو بھی ذرا سمجھو کہ آپ کس حالت میں آ رہے ہیں۔ تو گویا احرام نے ہی آپ کو ظاہر سے بھی پاک کر دیا، باطن سے بھی پاک کر دیا۔ آپ کے ظاہر میں کسی کے لیے کوئی برتری نہیں۔ کیا مطلب کہ اگر کسی نے آپ کو کوہنی لگا بھی دی تو آپ نے اس کے مقابلے میں اپنا بدلہ نہیں دیا۔ رش ہے، صرف آپ ہی حج کے لیے نہیں آئے، لاکھوں انسان حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پھر راستے میں جب قافلے چلتے ہیں تو حجاج 100 کی تعداد میں، 200 کی تعداد میں، 400-500 کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو آتے ہوئے گھروں سے نکل کر اس بیت اللہ الحرام سے پر تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ کتنے قافلوں میں ہوتے ہیں۔ تو آخر قافلوں میں کبھی ایک دوسرے سے اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے۔ تو احرام نے تمام حقد و حسد کو اندر سے نکال کر آپ کو عاجزی اور انکساری کا خوگر بنا دیا۔ اور ظاہر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا ہیں، آپ تو چادروں میں ملبوس ہیں، کس چیز پہ فرق کریں گے؟ آپ بھی انہی چادروں میں ہیں، رئیس بھی انہی چادروں میں ہے، آپ کا نوکر بھی انہی چادروں میں ہے، اور آپ سے بڑا جو دنیا میں ہے وہ بھی اسی طرح ہے، چھوٹا ہے وہ بھی اسی طرح ہے۔ تو میں اس عمل پہ اس لیے برادران حجاج کرام زور دے رہا ہوں کہ حج کے ہر عمل میں ہمیں تھوڑا سا تأمل کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، حج کی کوئی بھی قسم ہو، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں ہم انہیں ذکر کریں گے، چاہے آپ حج افراد کرنے کے لیے آئے، وہ کیا ہے بعد میں ذکر کریں گے، یا آپ حج قران کرنے کے لیے آئے، یا آپ حج تمتع کے لیے آئے، یہ 3 ہی قسمیں حج کی، یا آپ ویسے عام سال میں عمرے کے لیے آئے۔ تو جب بھی آئے، جس عمل کے لیے بھی آئے، ہر حج کی قسم میں پہلا عمل احرام ہے۔ تو یہیں سے حاجی کی اصلاح شروع ہونا ہو گئی، اور پھر حج کے دوران جو مشقتیں اسے آئیں گی، جو رگڑے اسے مزید لگیں گے، انہیں جب اس خوشی سے قبول کرے گا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، یہ اللہ کے راستے میں ہیں یہ سب چیزیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں راضی نہیں ہوں؟ حضور سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حج میں کتنا اجر ہے، تو آپ نے فرمایا بقدر مشقت۔ کیا مطلب؟ کہ جتنی تم مشقت اٹھاؤ گے اور تحمل کرو گے، بردباری تمہارے اندر ہوگی، حلم ہوگا،
دوسروں کے لیے بچ جاؤ گے. اور دیکھیں ظاہری طور پہ آپ خود دیکھیں، ہر محرم اس پہ غور کرے کہ اس کے اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق نہیں. تو کیوں نہ نکلے اس کے دل سے کبر، نخوت، تعلی اور دوسروں کے سامنے اپنی قوت کو جتانا، بلکہ اسے خوگر بننا چاہیے کہ دوسروں کے سامنے اپنے پہلوؤں کو، اپنے بازوؤں کو، رحمت کے بازوؤں کو جھکائے. تو یہ احرام پکار رہا ہے تمام محرمین کو. وہ حج افراد کے لیے آ رہے ہیں، تمتع کے لیے آ رہے ہیں، یا قران کے لیے آ رہے ہیں، یا عام دنوں میں عمرے کے لیے آتے ہیں، کہ یہ دوسروں پہ امتیاز اور دوسروں پہ برتری، دوسروں پہ کبر، یہ گندگیاں نکال دو. یہ سفید چادریں تمہیں دعوت دے رہی ہیں کہ تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور اندر بھی تمہارا سفید ہو جائے. یہ دروس ہیں اس احرام کے. اگر امتیاز، دوسروں پہ کبر اور تعلی، یہ گندگی نہ ہوتی تو پھر کس طرح سبھی حجاج اللہ کی کبریائی ہی کو بیان کرتے اور اپنی عاجزی کو. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. یہ حج کا احرام اور یہ اعمال اور مناسک اللہ کی عظمت اور غنا اور تمام انسانوں کی فخر کے لیے بہترین مثال ہے. تو میں جن نکات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ حضرات کا، آپ دل میں بٹھائیں. احرام کے دوران اگر کچھ راستے میں کمی کوتاہی ہو گئی تو یہاں آ کے پھر آپ نے احرام باندھنا ہے 8 تاریخ کو، جب آپ نے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے. تو یہی احرام کا درس ہے ہر محرم کے لیے کہ ایک طویل مدت تک یہ آپ کو درس رات دن ملتا رہتا ہے. اسی احرام میں آپ سوتے ہیں، اسی میں جاگتے ہیں، اسی میں باہر بازار میں نکلتے ہیں، اسی میں آپ مسجد حرام میں جاتے ہیں، اسی میں آپ طواف کرتے ہیں، اسی میں آپ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، یا آپ کسی کو ملنے جاتے ہیں تو اسی میں آپ کا استقبال ہوتا ہے. آخر اتنی طویل مدت تک بحالت احرام رہنا، اس کا بھی تو کوئی فلسفہ ہے اسلام میں، اس کی بھی تو کوئی حکمت ہے، اس کے بھی تو کچھ دروس ہیں. تو گویا اپنے آپ کو مٹا دینا اور تمام جو فروق ہیں انسانوں نے بنائے ہوئے طبقاتی، ان سب کو مٹانا، یہ اصل احرام کا مقصد ہے. اور وہی جیسے میں نے ذکر کیا، اے لوگو تم سب فقیر ہو اور اللہ تمہارا غنی ہے. اسی کی غنا کو حاصل کرنے کے لیے تو آپ نے اتنا مال و زر خرچ کیا اور اتنے وقت کی قربانی دی. تو میری گزارش تمام حجاج کرام سے یہ ہے اور تمام محرمین سے یہ ہے کہ وہ غور کر لیں. اگر انہوں نے اپنے پہلے سفر میں جو اپنے ملک سے حرم تک کیا تھا ان سے غفلت ہو گئی، تو کم از کم جب 8 تاریخ کو پھر دوبارہ آپ احرام باندھیں گے تو غفلت سے میرے احباب نہ باندھنا، بلکہ ان تمام چیزوں کے استحضار سے حاضر ہو. یہ تمام چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں آپ کے دل و دماغ میں اور آپ کے سامنے نظر آئیں آپ کو یہ چیزیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا عمل احرام یہ محرم بندے کو بحالت احرام یاد دہانی کرتا رہتا ہے ان تمام امور کی جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اور یہ ہیں دروس احرام. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے
ہر حاجی کو مناسک حج میں سے ہر عمل پہ کچھ غور اور تأمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آج میں نے عرض کیا ہے۔ حالت احرام میں محرم کو کیا یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اس درس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ درس حج کا ایک ہی دفعہ حج فرض ہے، تا دم حیات آپ اس کو یاد رکھیں اور ہرگز نہ بلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام محرمین کے احرام کو ان کی ذات کے لیے نافع بنائے اور ان کی اصلاح ظاہر و باطن کے لیے ایک مفید عنصر بنائے، اور اس احرام کا ان کی زندگی پر اپنے گہرے نقوش و چھوڑے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہر نسخ سے اللہ تعالیٰ جو اس کی حکمتیں ہیں، جو اس کے دروس ہیں، ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔